بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے اوپر خلافت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ بریلویوں کا خلیفہ اہل حدیث کے نزدیک مشرک، اہل حدیث کا خلیفہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول، یہ تو ایک دوسرے کو مارنے نکل آئیں گے۔ تو خلافت کا نظام یہ ہے کہ سب فرقے اپنے فرقوں سے دستبردار ہوں، قرآن و سنت میں آئیں، تو اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ آج کے زمانے کا امام کون ہے اہل سنت؟ آج کے زمانے کا اہل سنت میں امام کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ہے جس پر امت اجماع کرے، کوئی ایسا امام نہیں، آج کوئی امام موجود نہیں ہے، موجود نہیں، نہ غائب میں ہے، سارے جاہلیت کی موت مر رہے سن لیں، نہ غائب میں ہے نہ اس میں۔ آج کے زمانے کا ہمیں امام معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں، مسلمان جمہوریت ہے اور صدارتی نظام ہے، دنیا بڑھ چکی ہے، اب امام مہدی کا انتظار کریں، اب وہ خلافت والا معاملہ آ بھی نہیں سکتا۔ میرے زمانے کا امام کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ایران میں بیٹھ کے خلافت کا اعلان کریں گے، آپ کو سعودیہ نہیں مانے گا، امریکہ میں کوئی قریشی کرے گا، پاکستانی نہیں مانیں گے۔ اب معاملات دنیا کے اندر خلافت، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ عباسی خلفاء کے علاوہ کی خلافتیں مکمل ہونے کے بعد دنیا سے خلافت ختم ہو جائے گی، قرب قیامت آئے گی، آخری قیامت آئے گی۔ انقلاب برپا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت بڑی تعداد موجود ہو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے علماء اکٹھے ہو کے یکجان ہو کر محنت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح اور کب تک، کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ علماء متفق ہو سکیں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ علماء متفق ہو سکیں گے۔ علماء اختلاف کے اتنے خوگر ہو گئے ہیں اور اتنے اس کے اندر گہرے اتر چکے ہیں کہ ان کا جمع ہونا ممکن نہیں۔ ایک حنفی عالم جو ہے وہ کسی مسئلے میں بھی حنفی مسلک سے ہٹ کر کوئی بات کرنا یا سننا گوارا نہیں کرتا۔ اصل میں ہوگا کیا، کوئی ایک نئی جماعت اٹھے گی، نئی جماعت، وہ جماعت دعوت دے گی اور وہ انشاءاللہ تمام لوگوں میں سے سلیم الفطرت لوگ کھنچ کر آ جائیں گے، تو وہ لوگ آئیں گے اور ان سے ایک جماعت بنے گی۔ وہ جماعت، دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دے دوں، حضور کی بعثت کے وقت، اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ پہلے سے مسلمان وہ یہودی تھے، ان کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، تورات تھی، علماء تھے، اور یہودی علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ انہیں معلوم تھا، ان کے ہاں تو پیشین گوئیاں لکھی ہوئی موجود تھی، وہ منتظر تھے، نبی آخری زمان کے منتظر تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے حضور کو نہیں مانا۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اے نبی، جہاں آئے وہ تو چاہیں گے آپ ان کی پیروی کریں۔ تو علماء تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ ہماری پیروی کرے، وہ ہمارے رخ کے اندر آ جائے، اسی کے اندر ڈھل جائے۔ اس لیے اس کی بجائے ایک نئی جماعت جس میں کہ انشاءاللہ ان تمام حلقوں سے لوگ پھر شامل ہوں گے، آئیں گے کھنچ کر، اور پھر ایک جماعت بنے گی۔ اور ریولوشن لانے کے لیے جو ہے بہت بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس حوالے سے حضور نے جو انقلاب برپا کیا تو کیا آپ کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے؟ آخری دم تک بھی چند ہزار صحابہ تھے نا، ورنہ جب آپ نے پروسیس شروع کیا ہے تو کتنے تھے آپ کے ساتھ آدمی؟ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی جو ہے ڈیپتھ آف کمٹمنٹ،
جتنا ان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی جو ہے وہ ڈیووشن اور ڈسپلن. ابھی میں پہلے سوال کے بارے میں ایک بات اور کہہ دوں. علامہ اقبال کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مہدی وغیرہ کے قائل نہیں تھے، اور ان کی بعض تحریریں ایسی ہیں، بعض اردو اشعار بھی ایسے ہیں، لیکن بعض جو ہے واضح الفاظ ان کے بعض خطوط میں ہیں کہ یہ مجوسی روایات ہیں جو اسلام میں آ گئی ہیں، کوئی مہدی نہیں، کوئی عیسیٰ نہیں، عیسیٰ کا نزول بھی نہیں. یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا. ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے. کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا. وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں. اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی. تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے اور قادیان میں دیکھ. اینڈ لسن اینڈ اوبے. بیٹھ جائیں. حضور نے فرمایا ہے تو اس بیٹھ جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم میں نبوت قائم رہے گی اس وقت تک جب تک اللہ تعالی چاہے، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. وہ خلافت قائم ہوگی جو نبی کے طریق پر چلنے والی ہوگی. اس کے ذاتی مفادات نہیں ہوں گے، وہ نبی کے کام کو آگے بڑھانے والی ہوگی. لیکن ایک عرصے کے بعد یہ خلافت جو راشد خلافت ہے ختم ہو جائے گی. یہ نعمت تم سے چھینی جائے گی. پھر ایسی بادشاہت قائم ہو جائے گی جس سے لوگ تنگی محسوس کریں گے. پھر اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، اور فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. پھر فرمایا کہ اس کے بعد بادشاہت ہے، پھر چبا ڈالنے والی بادشاہت ہے، اور پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ. پھر احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر، یعنی متعدد احادیث ہیں، فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان خلیفۃ. اور ہماری جو احادیث مستقبل کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات آپ سے کر رہا ہوں، ہم سے زیادہ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا. یہ حدیث موجود ہے. حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ خلافت کی. اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے. ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے. یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ
کی مصداق ہو. جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے.